شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری بیٹی بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری ماں نے کہا، لیکن ماما جان کیوں؟ ماں نے کہا کہ میرا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑے گی تو نظر پر اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ میری 10ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی، لیکن جب وہ 9ویں کلاس میں تھی تو اچانک آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن ڈاکٹرز کوئی علاج نہیں کر پا رہے تھے۔ اینک لگ گئی تھی۔ میرب کو دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزر گئے، میرب کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے ہو گئی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ رہے تھے خالہ نے جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں ماننا۔ میرب نے تو بچپن سے اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ میرب روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا کیا گناہ تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کی یہ رنگینیاں نہ دکھاتے۔ جو بھی رشتے دیکھنے آتا وہ کہہ کر انکار کر دیتا، بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتا کل کو کوئی تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی رہی، بیٹی کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی جب وہ دنیا میں نہیں رہیں گی تو ہماری میرب کا خیال کون رکھے گا؟ میرب کی بے بسی کون سمجھے گا؟ 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن میرب وہی گھر بیٹھی تھی۔ خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ میرب تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ میرب 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، میرب بھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو چکے تھے۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی، اسے دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہ تھا۔ کسی نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی اور کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی۔ میرب ڈھول کی تھاپ کو سن کر ان کے گھر والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، جاؤ دیکھو بیٹا تمہارا باپ آیا ہوگا۔ میرب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک لڑکے نے سلام کیا۔ میرب نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ میرب نے پوچھا، آپ کون؟ وہ لڑکا بولا، وہ جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو میرب کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ میرب نے ماما کو آواز دی، ماما جان باہر کوئی ہے؟ ماما نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آجو بیٹا میں لے کر آتی ہوں سامان۔ لیکن علی تو میرب کو دیکھتے جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں کہیں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پر قیامت گرانے والی تھی۔ اس نے میرب سے کہا، پلیز پانی لا دے۔ میرب نے آواز دی، یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ جب ماں پانی لے کر آئی، یہ بتایا، سوری بیٹا یہ میرب ہے، میری بیٹی ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا، نظر نہیں آتا مطلب؟ میرب کی ماں نے کہا کہ بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا تو علی میرب کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کر کے مجھے میرب سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جا دفع ہو جا یہاں سے۔ علی بازد رہا، دن گزرتے گئے، علی کی تڑپ بڑھتی گئی۔ علی بس کیسے بھی اب میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے علی کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھا، بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور مان گئے شادی کے لیے۔ میرب کی ماں سے بات کی تو میرب کی ماں نے کہا، لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی؟ علی کی ماں نے کہا کہ اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہوگی۔ میرب بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ
रही थी कि या खुदा, पहले जीने की ख्वाहिश थी, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मरने की ख्वाहिश थी तो ज़िंदगी की तरफ ले आए हो। अली खांसते हुए कमरे में आया और मीरब का हाथ पकड़ा। अली ने कहा, मीरब को डर लग रहा था। मीरब खामोश रही। अली ने मीरब का हाथ अपनी आंखों को लगाया और कहने लगा, आज से ये आंखें तुम्हारी हैं, उठो अब चलो मेरे साथ। मीरब ने धीमी सी आवाज़ में पूछा, कहाँ जाना है? अली ने कहा, चलो वज़ू करें, पहले मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अली ने अपने उसके हाथ पाँव धोए, वज़ू करवाया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। अली ने नमाज के बाद मीरब की आंखों को चूमा और कहा, आज से तुम मेरी आंखों से देखा करोगी। कभी उसके सर के बाल संवारता तो कभी उसके हाथों को चूमता, बातें करते हुए सो गया। वलीमा रस्म मुकम्मल हुई। सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे, ये पागल है, ज्यादा दिन ये शादी नहीं रहेगी, देखना 2 महीने बाद ही तलाक हो जाएगी। लेकिन अली को बस मीरब की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। अली उठता, नाश्ता बनाता अपने लिए, मीरब के लिए, फिर फूल से खुशबू से जगाता, मीरब को नमाज फजर अदा करते, फिर नाश्ता एक साथ करते। अली मीरब को आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज़ कहाँ रखी है सब बताता। अली का 1 घंटा भी मीरब से बात किए बिना नहीं गुजरता। प्यार भरी बातें करते 1 साल गुजर गया था शादी को। मीरब बहुत खुश रहने लगी। अब मीरब घर के काम भी करती थी, मदद करवाती थी अली की। मीरब खुदा का शुक्र अदा करती थी। क्या खुदा तू बेहतर जानता है, हम तो नाशुक्रे हो जाते हैं, छीन ले तो शिकवे करते हैं। मीरब अली के सीने पर सर रख कर सोती थी। एक आदत सी हो गई। वो अली के हाथ में अपना हाथ देखकर कहा करती, अली सुना है क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस कर देगा, लेकिन इस दिन दुआ करती हूँ खुदा और रसूल के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूं। अली मुस्कुरा देता था, पागल सी हो तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। एक दिन अली घर पर नहीं था, मीरब छत पर थी, बारिश हो रही थी बहुत जोर से। मीरब शायद छत से कपड़े उतारने लगी थी। नसीब ने अजीब खेलना था, दर्द शायद अभी बाकी थे। मीरब छत पर पाँव फिसला और छत से गिर गई और बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया, अली को कॉल की। अली अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा दिमाग में चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते, दुआ करें, बस ऑपरेशन करना होगा, इमरजेंसी। अली की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज मीरब को बचा लें। मीरब की तस्वीर निकाली, चूम कर कहने लगा, मीरब मुझे दगा ना देना, मुझे बेवफाई ना करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मीरब, कल हम अपना नया घर ले रहे हैं। मीरब तुमने कहा था कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे मेरी मीरब वापस कर दे, मेरी मीरब मुझसे ना लेना। उसकी मोहब्बत की तड़प पर शायद खुदा को भी तरस आ गया। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर आए, बहुत खुश थे। कहने लगे, मुबारक हो मिस्टर, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेंस ठीक नहीं थे, छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिए, शायद कि अब वो देखने लगे। होश आया तो 2 दिन बाद आंखों से पट्टी उतारी तो अल्लाह ने अपना मोर्चा दिखाया और मीरब को नजर आने लगा। अली ने मीरब को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, हम सफ़र वही होता है जो हर हालात में अपने जीवन साथी का वफादार, वरना हम सफ़र तो जानवर भी एक दूसरे के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।